سوال: آج کل جنگ میں جہاں سپاہیوں کو وطن سے ہزاروں میل دور جانا پڑتا ہے اور ان کی واپسی کم از کم 2 سال سے پہلے ناممکن ہو جاتی ہے، سوشل قباحتیں مثلاً زنا وغیرہ کا پھیل جانا لازمی ہے، کیونکہ جنگ کے جذبے کی بیداری کے ساتھ تمام جذبات سفلی بھی بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے یا قابو میں لانے کے لیے فوجیوں کے لیے رجسٹرڈ رنڈیاں باہم پہنچانے کی اسکیم پر عمل ہو رہا ہے، اور ان کے دلوں کو خوش رکھنے کے لیے دفتروں میں ملازم رکھی جا رہی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قابل نفرین ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی تردید کے بعد اسلام اس عقدے کے حل کا کیا طریق بناتا ہے؟ کنیزوں کا سسٹم کس حد تک اس قباحت کا ازالہ کر سکتا ہے، اور کیا وہ بھی ایک طرح کی جائز کہبہ گری نہیں ہے؟ جواب: آپ کے سوال میں ایک پیچیدگی ہے جسے شاید آپ نے اپنا سوال تحریر کرتے وقت محسوس نہیں کیا۔ آپ جس مسئلے کا حل دریافت کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے پیش نظر تو ہیں موجودہ زمانے کی فوجیں اور ان کی ضروریات، لیکن اس کا حل چاہتے ہیں آپ اسلام سے، حالانکہ اسلام جن فوجوں کی ضروریات کا ذمہ لیتا ہے وہ اس کی اپنی فوجیں ہیں، نہ کہ فساق و فجار اور جبابرہ کی فوجیں۔ موجود زمانے کی فوجوں کا حال یہ ہے کہ انہیں محض لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور جو سلطنتیں ان کو تیار کرتی ہیں ان کے پیش نظر کوئی پاکیزہ اخلاقی نصب العین نہیں ہوتا۔ اگر وہ اپنی فوج تیار کرتی ہیں تو ان کے اندر صرف وہ اخلاقیات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو قوم کا جھنڈا بلند کرنے اور بلند رکھنے کے لیے درکار ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان اخلاقیات میں طہارت اخلاق کے عنصر کا کوئی مقام نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی محکوم قوموں میں سے اپنے اغراض کے لیے فوجیں تیار کرتی ہیں تو انہیں صرف اس اخلاق کی تربیت دیتی ہیں جو پالتو شکاری کتوں میں پیدا کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ روٹی دینے والے کے وفادار رہیں اور شکار اس کے لیے ماریں، نہ کہ اپنے لیے۔ اس کے سوا کسی دوسرے اخلاق کی اہمیت سرے سے ان مہذب قوموں میں ہے ہی نہیں۔ رہی زنا، شراب، جوا اور دوسری قسم کی بد اخلاقیاں تو نیچے سے لے کر اونچے طبقوں تک وہ ان کے ہاں پوری قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں نیز، جبکہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کی فوجوں میں کسی قسم کا اخلاقی انضباط پایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فوجیں مار دھاڑ کے فنون میں تو انتہائی کمال کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن طہارت اخلاق کے نقطہ نظر سے پستی کی اس حد تک گری ہوئی ہوتی ہیں جس کا مشکل سے ہی کوئی انسان تصور کر سکتا ہے۔ انہیں کھانے کے لیے دل کھول کر راشن دیا جاتا ہے، پینے کے لیے خم شراب کا منہ ہر وقت کھلا رکھا جاتا ہے، خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی کافی دیے جاتے ہیں، پھر سانڈوں کی طرح انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اپنی خواہشات نفس جہاں اور جس طرح چاہیں پوری کرتے پھریں۔ حکومتیں خود بھی ان کے لیے کہبہ خانے تیار رکھتی ہیں۔ قوم کی لڑکیوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ ملک و قوم کے لیے لڑنے والے سپاہیوں کی خاطر اپنے جسم رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کو قومی اثار اور سرمایہ افتخار سمجھیں، اور اس پر بھی جب ان انسانی نروں کے بھڑکے ہوئے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو سکتے تو ان کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے کہ انسانی گلے میں جہاں بھی مادائیں ان کو نظر آئیں ان سے بزور یا بزر ان کے جسم خرید لیں یا چھین لیں۔ اس طرح جن فوجوں کو پالا گیا ہو، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دشمنوں کے ممالک میں فاتحانہ داخل ہوتی ہوں گی تو وہاں ان کی شہوانی ضروریات کتنی بڑھ جاتی ہوں گی اور کس قیامت خیز صورت میں وہ پوری کی جاتی ہوں گی۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایسی فوجوں کے مسائل اور ان کی ضروریات کا حل اسلام کیسے بتا سکتا ہے؟ انہیں مغرب ہی کے مادہ پرستانہ اخلاق نے پیدا کیا ہے، اور ان کے شرمناک مسائل کا حل بھی وہی پیش کر سکتا ہے۔ اسلام جن فوجوں کو تیار کرتا ہے وہ سیاسی و معاشی جغرافیے کے اوراق پھاڑنے اور جوڑنے کے لیے تیار نہیں کی جاتی،
بلکہ صرف اس لیے تیار کی جاتی ہیں کہ دنیا اگر خدا کی اطاعت سے پھری ہوئی ہو اور دعوت و تبلیغ سے راہ راست پر نہ آئے تو اسے بزور شمشیر اتنا بے زور کر دیا جائے کہ وہ کم از کم فتنہ و فساد سے تو باز آ جائے۔ اس متعین مقصود کے لیے جو فوجیں جہاد کرتی ہیں ان کا جہاد فی سبیل النفس نہیں بلکہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور وہ میدان جنگ میں بھی اسی جذبہ عبادت کے ساتھ جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ صحن مسجد میں قدم رکھتی ہیں۔ پھر اس میدان میں ان کو اتارنے سے پہلے تزکیہ نفس اور تطہیر اخلاق کے ایک پورے کورس سے انہیں گزارا جاتا ہے۔ انہیں خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کی سرکوبی کا کام سکھانے کے ساتھ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اگر وہ خدا سے پھرا ہوا ہو کس طرح زیر کریں، اور دوسروں کو احکام الہی کا مطیع بنانے سے پہلے خود اپنے آپ کو کس طرح خدا کا مطیع بنائیں۔ انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں قدم قدم پر خدا کو یاد کرتے ہوئے بڑھیں۔ لڑائی کی حالت تک میں نماز اپنے وقت پر ادا کریں اور دن ان کے گھوڑوں یا ٹینک کی پشت پر گزریں تو راتیں مسلح پر۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی تربیت یافتہ فوج جو ایک پاکیزہ اخلاقی مقصد کے لیے لڑے اور اپنے عقیدے کے مطابق زمانہ جنگ کو زمانہ عبادت سمجھتی ہوئی رقبہ جنگ میں رہے، اس کی شہوانی ضروریات موجودہ فوجوں کی ضروریات جیسی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں ان فوجوں کی طرح آزادی کی خواہش مند ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بعض روایت کے مطابق زمانہ جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متاع کو جائز رکھا تھا، جسے عرب میں پہلے جائز سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس میں شک نہیں کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوئی ہوں ان سے تمتع کرنے کی اجازت اسلام میں دی گئی ہے، مگر سخت جاہل ہے وہ شخص جس نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جس طرح آج کل ناخدا ترس فوجیں غنیم کے ملک میں گھسنے کے بعد عورتوں کو آزادانہ پکڑتی پھرتی ہیں اور جہاں جس سپاہی کو جو عورت مل جاتی ہے وہ اس سے زنا کر ڈالتا ہے، ایسی ہی اجازت اسلام نے بھی اپنی فوجوں کو دے دی ہے۔ دراصل یہ اجازت چند شرائط کے ساتھ ہے۔ اول تو عورتوں کا پکڑنا فی نفس ہی مقصود کی حیثیت نہیں رکھتا کہ خواہ مخواہ فوج کی شہوانی ضروریات پوری کرنے کی خاطر دشمن قوم کی عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح پکڑ لیا جائے، بلکہ عہد نبوی اور زمانہ خلافت راشدہ کی نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں جب کبھی گرفتار ہوں گی دو ہی صورتوں میں ہوں گی، ایک اس صورت میں جبکہ وہ دشمن کے لشکر میں ہوں، اس صورت میں جس طرح لشکر کے مرد گرفتار ہوں گے اسی طرح عورتیں بھی گرفتار کر لی جائیں گی، دوسرے اس صورت میں جبکہ کوئی شہری آبادی اسلامی فوج کا مقابلہ کرے اور انواع فتح ہو، اس صورت میں اسلامی فوج کے کمانڈر کو حق ہے کہ ضرورت سمجھے تو پوری آبادی کو گرفتار کر لے، نیز اس صورت میں جو عورتیں اور بچے ایسے رہ جائیں جن کے سرپرست مرد مارے جا چکے ہوں ان کو بھی اسلامی فوج اپنے چارج میں لے لے گی۔ پھر جو عورتیں ان صورتوں میں سے کسی صورت میں فوج کے قبضے میں آ جائیں انہیں کوئی سپاہی اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اسلامی حکومت اس امر کا فیصلہ نہ کر لے کہ انہیں لونڈیاں بنا لینا ہے، اور جب تک کہ ان کو فوج میں باقاعدہ تقسیم نہ کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ صرف اس صورت میں کیا جائے گا جبکہ غنیم سے فدیے پر یا اسیران جنگ کے تبادلے پر کوئی معاملہ طے نہ ہوا ہو۔ اس طرح جو عورت حکومت کی جانب سے کسی مرد کی ملک میں باقاعدہ دے دی گئی ہو اس پر صرف وہی ایک مرد تصرف کر سکے گا، اور اس کے لیے بھی قانون یہ ہے کہ استبرائی رحم کی خاطر وہ اس وقت تک صبر کرے جب تک کہ اس عورت کو ایک مرتبہ حیض نہ آ جائے۔ یہ اس غرض کے لیے ہے تاکہ اس امر کا اطمینان ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہے،
اور اگر حاملہ ہو تو پھر وضع حمل تک اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اس دوران میں وہ اس سے مباشرت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ پھر جو عورت اس طریقے سے کسی شخص کی ملک میں دی گئی ہو، وہ اگر اس سے تمتع کرے تو جو اولاد اس کے بطن سے پیدا ہوگی وہ اس شخص کی جائز اولاد قرار پائے گی اور اس کی وارث ہوگی۔ نیز اولاد کی ماں بن جانے کے بعد پھر وہ شخص اس عورت کو بیچنے کا مجاز نہ رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ یہ ہے جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں کے بارے میں اسلام کا اصل قانون۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام حالت جنگ میں اپنی فوجوں کی شہوانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاقی قیود میں کسی قسم کی ڈھیل پیدا کرتا ہے؟ اس کے برعکس اسلام تو ان پر یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ جائز تعلق کے مواقع میسر آنے تک بہرحال وہ ضبط نفس سے کام لیں، خواہ ایسا موقع میسر آنے میں کتنی ہی مدت لگ جائے۔ دوسری طرف احادیث و آثار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ دیکھنا بھی اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ اس کے سپاہی زیادہ مدت تک اپنی عورتوں سے علیحدہ رہ کر اور ان کی عورتیں زیادہ دیر تک اپنے مردوں سے جدا رہ کر کہیں بد اخلاقیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہی غرض تھی جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کی بیویاں پیچھے رہنے والے مردوں کے لیے ویسی ہی حرام کی گئی ہیں جیسے خود ان کی مائیں ان پر حرام ہیں، اور یہ کہ پیچھے رہ جانے والے مردوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے بال بچوں میں اس کا جانشین ہو اور پھر وہ ان کے معاملے میں اس کے ساتھ کسی قسم کی خیانت کرے، وہ قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا اور اس مجاہد کو حق دیا جائے گا کہ اس شخص کے عمل میں سے جو کچھ چاہے لے لے۔ پھر تمہارا کیا گمان ہے کہ وہ اس کے پاس کچھ چھوڑ دے گا؟ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے دو خوبصورت نوجوانوں کو صرف اس لیے شہر سے منتقل کر دیا کہ آپ نے بعض عورتوں کی زبان سے ان کے حسن کی تعریف سن لی تھی، اور آپ کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ چیز ان عورتوں کے حق میں فتنہ نہ بن جائے جن کے شوہر جہاد پر گئے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص کسی عورت سے تشبیب یعنی اپنے اشعار میں اس سے اظہار عشق کرے گا اس کو درے لگائے جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر نے جب ایک مرتبہ ایک مجاہد کی بیوی کو اپنے شوہر کے فراق میں مشتاقانہ اشعار گاتے ہوئے سنا تو آ کر پہلا حکم جو آپ نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ آئندہ سے سپاہیوں کو اتنی طویل مدت تک ان کی بیویوں سے جدا نہ رکھا جائے جس سے ان کے کسی بد اخلاقی میں ملوث ہو جانے کا احتمال ہو۔ بالفاظ دیگر فوج میں رخصت کا طریقہ اسلامی حکومت میں جاری ہی اس غرض کے لیے کیا گیا تھا کہ حکومت اپنے سپاہیوں اور ان کی عورتوں کے اخلاقی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ کیا کنیزوں کے استعمال کی اجازت ایک طرح کی جائز کردہ کہبہ گری نہ تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو آپ کہبہ گری کے معنی نہیں جانتے یا کنیزوں سے تمتع کا اسلامی قانون آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کہبہ گری اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرد کسی عورت سے اس کا جسم کرائے پر مستعار حاصل کرے، اور آج کل کی مہذب سوسائٹی میں ایک نئی قسم کی کہبہ گری بھی پیدا ہو گئی ہے جسے شوقیہ کہبہ گری کہتے ہیں، جس میں یہی عارضی تعلق باقاعدہ طے شدہ کرائے کے معاوضے میں نہیں بلکہ ہدیوں اور تحفوں کے بدلے میں قائم ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں خاتون محترمہ کی عزت بدستور برقرار رہتی ہے۔ رہا کنیزوں سے تمتع کا اسلامی قانون تو وہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں، دونوں کا مقابلہ کر کے آپ خود دیکھ لیں۔